بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل سے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف سے مذاکرات ہونے چاہیے، اور اس بات کا کس نے انکشاف کیا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 300 یونٹ بجلی فری دیں گے، اور نون لیگ نے بھی ایک نیا نعرہ لگا دیا ہے، ٹیکسوں کے بغیر بجلی کے بل آئیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا اس پر میں بتاؤں گا۔ اور مریم اورنگزیب بری ہو گئی، یہ کب ہوا، کون سی عدالت نے کیا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، رؤف حسن صاحب ہیں جو ترجمان ہیں تحریک انصاف کے۔ یہ فواد حسن فواد صاحب کے بڑے بھائی ہیں جو فیڈرل منسٹر ہیں آج کل، میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ انہوں نے ہمارے ایک دوست ہیں متی اللہ جان کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور پہلے میں ان کی فکرے آپ کو بتا دیتا ہوں جو انہوں نے انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نواز شریف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے آگے چل کے کہا کہ ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا سیاستدانوں کے آپس میں بیٹھنے پر، ہاں البتہ کوئی NRO وغیرہ کو چھوڑیں، کرپشن کا بیانیہ جو نواز شریف کا وہ ایک طرف رہے، ملکی مسائل پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہاں بھی یہ بھی کہا کہ خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان دونوں سے بات چیت کے لیے تیار ہوں، تاہم رؤف حسن کا یہ موقف ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے وہ حامی نہیں ہیں۔ ان کا یہ بھی درست موقف ہے کہ تحریک انصاف بڑی جماعت ہے، اور ملک چلانے کے لیے، ملکی مسائل کے حل کے لیے اس سے بات چیت ہونی چاہیے، اور یہ ان کا موقف۔ ناظرین، اب آتے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے۔ میں 2014 کا ایک واقعہ کوٹ کروں گا۔ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے، طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، TTP کے ساتھ، اور ملٹری آپریشن بھی شروع کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ ان کی نواز شریف سے ملاقات کی جائے، اور اس کے لیے چودھری نثار رابطہ کار بنے تھے، اور عرفان صدیقی بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ بنی گالہ میاں نواز شریف گئے اور انہوں نے انہیں اعتماد میں لیا۔ پھر APS کا واقعہ ہو گیا پشاور میں، دھرنا ختم ہو گیا، پھر نواز شریف نے بات چیت کی عمران خان سے، تو انہوں نے تو اپنے دور میں، بہرحال عمران خان صاحب سے جو اپنے دور میں غلطی ہوئی کہ وہ جو 2 صاحب تھے اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے سر پہ وہ ریلائی کرتے تھے ان پہ بڑا، اور سیاستدانوں کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مذاکرات کی طرف جب بھی کوئی بات کرتا تھی، کوئی سنجیدہ رہنما بات کرتا تھا پارٹی کا، تو خان صاحب اس کو مانتے نہیں تھے۔ اب خان صاحب جیل میں ہیں، اب جیل سے جب تک نہیں آتے باہر تو نواز شریف سے بات چیت کیسے ہوگی؟ وہ اگر نواز شریف ایگری کریں اور PTI سنجیدہ ایفرٹ کرے تو اس پہ بات چیت ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان، صرف نواز شریف کے ساتھ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تحریک انصاف کی بات ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہونی چاہیے۔ جو بنیادی نقطہ اس وقت ایک بنا ہوا ہے وہ ہے 9 مئی کا واقعہ۔ 9 مئی کے واقعہ نے بہت دوریاں پیدا کر دی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور PTI کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان۔ اب 9 مئی کے واقعہ ہو گیا ہے، معاملات عدالتوں میں ہیں، اب اس کے لیے کوئی راستہ ایسا ڈھونڈا جائے کہ PTI پہل کرے، خان صاحب اس واقعے کے حوالے سے کوئی ایسا بیان دیں جس سے فضا بہتر ہو، اور رؤف حسن صاحب جیسے لوگ جو ہیں، یا حامد خان ہو گئے اور اس طرح کے پارٹی کے سنجیدہ رہنما ہیں، وہ خان صاحب سے جا کے بات کریں تو پھر کوئی راستہ اس طرف نکل پڑتا ہے۔ بہرحال رؤف صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ بات چیت آپس میں ہونی چاہیے۔ دوسرا معاملہ ہے بجلی کے بلوں پر ریس لگی ہوئی ہے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں جی 300 یونٹ بجلی میں فری دوں گا، اب اس کے بعد نون لیگ بھی آ گئی ہے میدان میں،
اور نون لیگ کے عرفان صدیقی نے ایک تجویز دی ہے پارٹی قیادت کو کہ جی ایس ٹی کے علاوہ جتنے باقی کوئی 17 ٹیکسز ہیں قسم کے ٹیکسز ہیں وہ اگر ختم کر دیے جائیں تو بجلی کے بلوں کی قیمتوں میں 30% تقریباً کمی ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہو سکتا ہے اگر یہ سنجیدگی سے چاہیں دونوں پارٹیاں جو حکومت میں دعوے کر رہی ہیں کہ آ رہی ہیں، عوام کو بہرحال ریلیف ملنا چاہیے۔ ناظرین، آخری معاملہ ہے مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف اور سابق سیکرٹری اطلاعات نشریات اور سابق ایم ڈی پی ٹی وی سہیل علی خان کو لاہور کی عدالت نے بری کر دیا ہے۔ ان پہ ایک مقدمہ بنایا گیا تھا، پی ٹی وی کے اندر ایک پریس کانفرنس کی تھی جاوید لطیف نے، جس میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں بہت کوئی اشتعال انگیز زبان استعمال کر دی تھی اور کوئی متنازع باتیں بھی انہوں نے کی تھیں۔ تو اس پر اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کی اور چودھری پرویز لائی کی حکومت تھی، انہوں نے انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ بنا دیا۔ یہ چلتا رہا۔ سہیل علی خان ابھی سیکرٹری نہیں ہیں اور سول سرونٹ ہیں، گریڈ 21 کے سینئر افسر اور بڑے قابل افسر ان کو مانا جاتا ہے۔ تو وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، کارروائی چلتی رہی، ایک دفعہ وارنٹ بھی نکلا ہے مریم اورنگزیب کے، وارنٹ گرفتاری بھی، اور پراسیکیوشن نے اب جا کے جب عدالت میں کہا کہ جی یہ تو واقعہ اسلام آباد کے اندر ہوا اور اس میں پرچہ یہاں کیسے پنجاب میں ہو سکتا ہے، واقعہ کیا ہے، ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کا رد عمل ہوا ہے۔ تو بہرحال آج یہ تمام حضرات بری ہو گئے ہیں۔ اب جو 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں وہ بھی اشتعال انگیزی کے زمرے میں آ گئی ہیں، آتے ہیں، اور ان پہ جو دفعات لگائی گئی ہیں، کچھ تقریروں پہ بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات چلتے ہیں، بیانات دینے پہ بھی چل رہے ہیں کہ اشتعال انگیزی کی جی انہوں نے اپنے بیانات میں، اور یہ بھی ایک اداروں کے بارے میں اشتعال انگیزی نہیں تھی مریم اورنگزیب کی اور جاوید لطیف کی، یہ تھی اشتعال انگیزی ایک سیاسی شخصیت کے حوالے سے تھی، اور جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اداروں یعنی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اشتعال انگیزی پھیلائی۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب ان کے معاملات اب عدالتوں میں کس طرف کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔